اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں احادیث کو یعنی کہ بخاری مسلم کی احادیث کو اس انداز سے جمع کیا گیا ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہونے پائے، اور اس میں احادیث کی تعداد 2000 کے قریب ہے۔ ان میں سے 1063 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، 1063۔ یہ کتاب 10 مقاصد میں تقسیم ہے، ان میں سے چوتھا مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور چوتھا مقصد ہے احکام الاسرہ، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق خاندان کے احکام و مسائل سے ہے۔ اور اس چوتھے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، ان میں سے تیسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے کتاب الطلاق۔ اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان میں سے دوسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں، بلکہ اس فصل میں ایک ہی باب ہے، اور وہ ہے لعان کے بارے میں گفتگو ہے اس فصل میں۔ تو لعان کے بارے میں کافی حد تک گفتگو ہو چکی ہے، آج اس موضوع پہ آخری حدیث ہے، اور اس حدیث کا ابتدائی حصہ ہم پڑھ چکے تھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس حدیث کو مکمل نہیں کر سکے تھے۔ تو آج اسی حدیث کا آغاز کرتے ہیں، اسی حدیث سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ 1064 1064 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ عن ابن عباس، روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان ہلال ابن امیہ قذف امرأتہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریک ابن سحمہ۔ یقیناً ہلال بن امیہ الواقفی نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یعنی کہ آپ کے پاس حاضر ہو کر اپنی بیوی پہ تہمت لگائی شریک بن سحمہ کے ساتھ، یعنی کہ میری وائف نے تعلق قائم کیا ہے، ناجائز تعلق قائم کیا ہے شریک بن سحمہ کے ساتھ۔ شریک بن سحمہ یہ منسوب ہیں اپنی والدہ کی طرف، سحمہ ان کی والدہ کا نام ہے، یعنی کہ سحمہ نامی عورت کے بیٹے شریک۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینہ او حد فی ظہرک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البینہ، گواہ لے کر آؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہلال سے، کہ آپ نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی ہے، بہت بڑی بات کی ہے، گواہ لے کر آؤ۔ او حد فی ظہرک، یا پھر حد لگے گی تمہاری پشت پہ، یعنی کہ تہمت کے کوڑے لگیں گے، اور وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 80 کوڑے، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں کیا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء
فجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں اور تہمت کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور ایسے لوگوں کی کبھی بھی کسی بھی کیس میں گواہی قبول نہ کرو، اور ایسے لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی عورت پہ تہمت لگانا، الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے۔ چاہے یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، لیکن آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، آپ اس موضوع پہ بات نہ کریں۔ آپ کے پاس 1 گواہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ البتہ اس آدمی کو الگ کر کے اشارے کنائے سے آپ نصیحت کر سکتے ہیں۔ اگر واضح طور پہ آپ نام لیں گے، برائی کا تذکرہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ عدالت میں لے جائے۔ یہ میں اسلامی شرعی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، اور اگر وہاں پہ لے کر جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ملزم ٹھہریں گے، کیونکہ آپ سے گواہ مانگے جائیں گے، گواہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ لیکن جو باقاعدہ بدکاری ہے، باقاعدہ زنا ہے، اس سے ہٹ کر آپ کو ہلکا پھلکا الزام لگائیں، تہمت لگائیں، تو اس کا معاملہ اور ہے۔ تو یہ 80 کوڑے اس پہ لگیں گے جو باقاعدہ زنا اور بدکاری کی تہمت لگائے۔ تو اس وقت تک یہی حکم موجود تھا، میاں بیوی کا الگ سے فیصلہ کرنے کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری پشت پہ حد قائم ہوگی، یعنی کہ 80 کوڑے لگیں گے۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ہلال بن امیہ نے، اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البینہ، اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی پہ کسی غیر مرد کو دیکھے، ینطلق، وہ چل پڑے، یلتمس البینہ، گواہ تلاش کرے، یعنی کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ غلط تعلق قائم کرتے ہوئے کسی مرد کو دیکھیں اور آپ گواہوں کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ ہلال کہنا چاہتے ہیں۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، البینہ، گواہ لے کر آؤ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، ورنہ تمہاری پشت پہ حد قائم ہوگی۔ آپ دیکھیے، ہلال بن امیہ اپنے موقف کے حق میں دلائل دے رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں گواہ پیش کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں سچا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس موقف کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ آپ نے کہا گواہ لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ کوڑے تمہاری پشت پہ لگیں گے۔ اس سے پتہ چلا قاضی کا کام ہے، جج کا کام یہ ہے کہ ثبوت مانگنا، گواہ مانگنا۔ گواہ مل جائیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ فیصلہ آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ پھر کہتے پھریں جی جج غلط ہے، جج 2 نمبر ہے، تو یہ آپ کی بات غلط ہوگی۔ سعودی عرب میں بہت سے پاک و ہند کے لوگ محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ملک سے آنے لگتے ہیں تو ایجنٹوں کے ذریعے آتے ہیں، اور جو مطلوبہ اوراق ہوتے ہیں، کاغذات ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ انگلش میں ہوتے ہیں، اور ہمارا جو لیبر ہے، عامل ہے، مزدور ہے، وہ انگلش نہیں جانتا۔ تو جہاں جہاں ان سے کہا جاتا ہے سائن کرو، آنکھیں بند کر کے سائن کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایجنٹ ایک طرف بتائے گا کہ آپ کو وہاں پہ 3000 ریال ملے گا، آپ کو بہترین رہائش ملے گی، آپ کو کھانا ملے گا، آپ کو چھٹیاں ملیں گی، آپ کی ڈیوٹی صرف 4 گھنٹے ہوگی، 5 گھنٹے ہوگی۔ دوسری جانب وہ سائن کروا رہا ہے کس چیز پہ؟ کہ آپ کی تنخواہ صرف 1000 ریال ہوگی، آپ کی تنخواہ 800 ریال ہوگی،
آپ کو رہائش نہیں ملے گی، آپ کو چھٹیاں بہت کم ملیں گی، اور آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوگی، تو آپ سین کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ سعودیہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ اب کیس کہاں جاتا ہے؟ عدالت میں۔ اب آپ کے کفیل کے پاس وہ سب اوراق موجود ہیں جن پہ آپ نے سائن کیے، پھنسایا کس نے؟ ایجنٹ نے۔ اب ہمارے بھائی شکوہ کرتے ہیں کن کا؟ قاضیوں کا، جج حضرات کا۔ دیکھو جی، یہ سائڈ لیتے ہیں کن کی؟ سعودیوں کی۔ یہ ہمارا خیال نہیں کرتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ عدالت میں میں رو رہا تھا تو جج کو میرے حق میں فیصلہ کر دینا چاہیے تھا۔ نہیں، جج آپ کے آنسوؤں کی طرف نہیں دیکھے گا، جج آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھے گا، جج ثبوت مانگے گا۔ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، وہ کس کے پاس ہیں؟ آپ کے کفیل کے پاس ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، ہلال بن امیہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، گواہ پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی وائف کے ساتھ غیر مرد کو دیکھوں تو کیا میں اس کو اس حالت میں چھوڑ کے گواہ تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوں گا؟ تو آپ بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہارے اوپر حد قائم ہوگی، 80 کوڑے پڑیں گے۔ ہلال بن امیہ آئے تھے کہ انہیں انصاف ملے گا، ہلال بن امیہ آئے تھے ان کی بیگم کو سزا ملے گی، اور آگے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ گواہ پیش کرو، بیگم کو سزا نہیں ملے گی، تمہیں 80 کوڑے پڑیں گے۔ تو جج عالم الغیب نہیں ہوا کرتے، وہ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ ظاہر کی طرف، اوراق کی طرف، گواہوں کی طرف۔ اگر گواہوں نے غلط گواہی دی ہے یا اوراق غلط بنائے گئے ہیں آپ کے خلاف، تو پھر یہ گواہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور جج ان اوراق کے مطابق فیصلہ کرے گا جو اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقال ہلال، تو ہلال کیا کہتے ہیں؟ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ قسم کس کی اٹھائی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ رب العزت کی۔ مخاطب کس کو کیا ہے؟ اللہ کو نہیں، مخاطب کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قسم کس کی؟ اللہ کی، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر آپ کی قسم اٹھانا جائز ہوتا تو کتنا آسان، یعنی کہ کتنا سنہری موقع تھا۔ آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے نالین کی قسم، نہیں، قسم کیا کھائی جا رہی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ انی لصادق، یقیناً میں سچا ہوں، میرے سچا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہلال بن امیہ نے یہ بتانے کے لیے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک تو اللہ کی قسم اٹھائی ہے، دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، بغیر کسی شک و شبہ کے، اور پھر کیا کہا؟ لصادق لام۔ تو 3 طرح کے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو تاکید پہ دلالت کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں۔ فَلَيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، یقیناً اللہ رب العزت وہ وہی اتارے گا، وہ حکم نازل کرے گا جو میری پشت کو حد سے بچا لے گا۔ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ مجھے حد نہیں لگے گی۔ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نازل ہوگا، کوئی ایسی وحی نازل ہوگی، آپ کو کوئی ایسا خواب آ جائے گا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا، میں اس حد سے بچ جاؤں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس کیس میں بھی سچے تھے، لیکن عبادت کے لحاظ سے، تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے اللہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اس لیے قسم اٹھا کے کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارا یہ کام ہوگا، یعنی کہ اللہ ہمارا یہ کام کرے گا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً اللہ نازل کرے گا وہ وہی جو میری پشت کو حد سے بچا لے گی۔ فنزل جبریل،
تو نازل ہوئے کون؟ جبریل. وَأَنزَلَ عَلَيْهِ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ آیتیں پڑھیں. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فَقَرَأَ. تو انہوں نے تلاوت کی حتیٰ بلغا، یہاں تک کہ پہنچ گئے اس لفظ تک ان کان من الصادقین. یہ سورہ نور کی آیات ہیں. چونکہ ان آیتوں کا تذکرہ باقاعدہ حدیث میں آ گیا ہے تو میں یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ لعان کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور آپ جان سکیں کہ یہ قرآن کریم میرے پاس ہے. تو یہ 4 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں. آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں گواہ نہ لے کر آئیں تو 80 کوڑے مارو. اس کے بعد یہ آیت آ گئی. پہلے تذکرہ آیا ان کا جو عام عورتوں پہ تہمت لگائیں، اب تذکرہ آ گیا ان پہ جو عام عورتوں پہ نہیں، اپنی بیوی پہ. تو فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں کس پہ؟ اپنی بیویوں پہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں. انہوں نے یہ منظر دیکھا ہے خود، انفسہم، خود انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن گواہ ان کے پاس نہیں ہے. تو اب کیا حل ہوگا؟ دیکھیں اگر عام عورت ہو تو معاملہ آسان ہے، آپ گواہ لے کر آئیں تو ٹھیک، وہ اعتراف کر لے تو ٹھیک، ورنہ آپ کو 80 کوڑے لگیں گے اور خاموشی ہو جائے گی. لیکن جو آدمی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے وہ تہمت لگانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے گا. اگر اس نے واقعی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے ساتھ ایک کمرے کے نیچے زندگی نہیں گزار سکے گا، اسے تو نیند نہیں آئے گی، اسے قرار نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال کرتے ہوئے الگ سے حکم نازل کیا. فرمایا یہ میاں بیوی کیا کریں؟ یعنی کہ خاوند تہمت لگا رہا ہے، بیوی انکار کر رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، ان میں سے ایک 4 مرتبہ قسم اٹھا کر گواہی دے گا. یعنی کہ خاوند جو ہے 4 مرتبہ قسم اٹھا کر گواہی دے گا. قسم کس کی اٹھائے گا؟ باللہ، اللہ تعالیٰ کی. کیا کہے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچا ہے. یعنی کہ 4 دفعہ قسم اٹھا کے کہے گا اللہ کی قسم، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے اس حالت میں. والخامسۃ، اور 5ویں شہادت یہ ہوگی کہ ان لعنت اللہ علیہ من الکاذبین. 5ویں بار کہے گا کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہو. کس کے بارے میں کہے گا؟ اپنے بارے میں. 5ویں بار کہے گا اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے. یعنی کہ کہے گا میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اور غلط طور پہ اس پہ الزام لگا رہا ہوں. تو یہاں 5ویں بار کیا کہا؟ اللہ کی لعنت ہو. اسی لیے یہ جو 5 گواہیاں مرد دے گا، 5 مرتبہ عورت دے گی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لعان، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا. تو یہ تھی آیت نمبر 6 اور 7. اب دیکھیے آیت نمبر 8 اور 9. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عورت اپنا دفاع کرے گی اور اپنے آپ سے سزا کو کیسے ٹالے گی کہ 4 مرتبہ وہ بھی گواہیاں دے گی اللہ کے نام لے کے کہ یہ مرد جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جو میرا خاوند ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر عورت یہ قسمیں نہ اٹھائے، اپنا دفاع نہ کرے، اعتراف کر لے کہ خاوند سچ کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے. اور یہ جو اس کو مارنا ہے، ہلاک کرنا ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے جنت میں پہنچ جائے گی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا.
لیکن توبہ نہ کرے اور پھر بھی ہلاک ہو جائے تو پھر اس کا دنیا کے لحاظ سے بھی نقصان ہے، آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان ہے۔ تو یہ جو سنسار کی سزا ہے، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت اپنے آپ کو عذاب سے، سزا سے کیسے بچا سکتی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کے نام لے کے گواہی دے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا خاوند جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کتنی بار کہے گی؟ 4 بار۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں بار کیا کہے گی کہ اللہ کا اس پہ غضب ہو۔ کس کے بارے میں کہے گی؟ اپنے بارے میں کہے گی۔ 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا اس کے اوپر غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر خامن سچا ہے۔ وہ عورت 5ویں بار اپنا دفاع کرتے ہوئے کہے گی کہ اگر یہ میرا خامن سچ کہہ رہا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث میں آ رہا ہے، باقی تفصیلات حدیث میں موجود ہیں۔ تو اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، وانزل علیہ، اور انہوں نے آپ پہ یہ آیتیں نازل کی کہ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگائیں، فقرأ، تو ان آیات کی تلاوت کی، حتیٰ بلغا، یہاں تک کہ پہنچ گئے اللہ کے اس فرمان تک، ان کان من الصادقین، فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، کس سے؟ اس وحی سے۔ وحی آپ پہ نازل ہوئی اور اس وحی سے آپ فارغ ہوئے، اس وحی کے عمل سے آپ واپس ہوئے، تو فارسل الیہا، تو آپ نے ہلال بن امیہ کی وائف کو پیغام بھیج دیا کہ تم آؤ، اس کو بھی طلب کر لیا۔ بات آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک مسئلہ اور حل کرنا ہے۔ یہ حدیث نمبر کون سی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ الوافی کی حدیث نمبر 1064، 1064، اور اس کی راوی کون؟ عبداللہ بن عباس۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس کس کا تھا؟ ہلال بن امیہ اور ان کی وائف کا۔ اور جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے اوپر حد قائم ہوگی یا پھر گواہ لے کر آؤ۔ تو اس کے بعد وہی نازل ہوئی ہے اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ لعان کی آیات۔ جبکہ حدیث نمبر 1061، 1061، جس کے راوی کون تھے؟ سہل بن سعد ساعدی، اس میں یہ تھا کہ ایسا کیس پیش آیا تھا اویمر اجلانی اور ان کی وائف کا۔ کن کا؟ اویمر اجلانی اور ان کی وائف کا۔ اور اس میں کیا آتا ہے؟ دیکھیے اس میں آتا ہے کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قد انزل اللہ فیک وفی صاحبتک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں اور تمہاری وائف کے بارے میں نازل کیا ہے، حکم نازل کیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ آیات جن کو ہم لعان کی آیات کہتے ہیں، یہ اویمر اجلانی اور ان کی وائف کے کیس میں نازل ہوئی ہیں یا ہلال بن امیہ اور ان کی وائف کے کیس میں نازل ہوئی ہیں؟ گویا کہ شان نزول 2 ہو گئے، سبب نزول 2 ہو گئے۔ ایک یہ کہ ہلال بن امیہ اور ان کی وائف کے کیس میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، دوسرا یہ کہ اویمر اجلانی اور ان کی وائف کے کیس میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو جب دونوں چیزیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوں، کوئی روایت ضعیف نہ ہو، تو ہم دونوں کو شان نزول قرار دیں گے، دونوں کو سبب نزول قرار دیں گے۔ ہم کہیں گے وہ واقعہ ہوا پھر یہ واقعہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دیں۔ لیکن یہاں پہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیثیں اگرچہ دونوں صحیح ہیں، لیکن انداز متن کا جو ہے وہ اسلوب مختلف ہے۔ اویمر اجلانی کے کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ آئے
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں اور تمہاری بیوی کے بارے میں حکم نازل کیا ہے. تو وہاں پہ اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ اویمر عجلانی کے کیس میں ہی آیتیں نازل ہوئیں، بلکہ اس بات کا احتمال ہے کہ آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے کیس میں، یعنی کہ جیسا کیس تمہارا ہے اس جیسے کیس میں اللہ نے حکم نازل کیا ہوا ہے. اور یہ جو واقعہ ہے ہلال بن امیہ کا، یہ صراحت کر رہا ہے کہ یہ آیتیں ہلال بن امیہ اور ان کی وائف کے کیس میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں پہ تفصیل ہے کہ ہلال بن امیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری پشت کو بچا لے گا عذاب سے. اور پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تب اس کے بعد جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ وحی لے کر آئے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ آیتیں ہلال بن امیہ کے کیس میں اور ان کی وائف کے کیس میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ جو آپ اویمر عجلانی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے بارے میں اور تمہاری بیوی کے بارے میں حکم نازل کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی نازل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے نازل ہو چکا ہے. یعنی کہ وہ ایت تمہارے اوپر بھی چسپاں ہوتی ہے، تم اور تمہاری بیوی بھی اس ایت کے حکم میں داخل ہوتے ہو، یہ مراد ہے اس سے. اب ہم آتے ہیں واپس حدیث کی طرف کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا. ہلال بن امیہ کی وائف کو پیغام بھیج دیا. فجاء ہلال فشہیدہ، تو ہلال آئے اور انہوں نے گواہیاں دیں. کتنی گواہیاں؟ 5، جن کا تذکرہ میں ابھی کر چکا ہوں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جبکہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب فہل منکما تائب، کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، یقیناً اللہ جانتے ہیں کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہو؟ تم دونوں سچے نہیں ہو، ایک سچا ایک جھوٹا ہے، تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں توبہ کر لو، بجائے اس کے کہ جھوٹی قسمیں اٹھاؤ. جو تم میں سے جھوٹا ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، اقرار کر لے، پیچھے ہٹ جائے. اللہ کا نام لے کر یہ قسمیں اٹھانا اور یہ کہنا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹی ہوں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تو آپ بار بار ترغیب دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یقیناً اللہ علم رکھتا ہے کہ تم میں سے ایک کیا ہے؟ جھوٹا ہے. فہل منکما تائب، تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو توبہ کر لے؟ ثم قامت، پھر وہ عورت کھڑی ہوئی. یعنی کہ پہلے ہلال جو ہیں وہ قسمیں اٹھاتے رہے، گواہیاں دیتے رہے اور آپ خبردار کرتے رہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، جس سے غلطی ہوئی ہے وہ کیا کر لے؟ توبہ کر لے. پھر ہلال فارغ ہو گئے، 5 کی 5 گواہیاں دے ڈالیں. ثم قامت، پھر وہ عورت کھڑی ہوئی. فشہدت، تو اس نے بھی گواہیاں دیں. کتنی دے لیں؟ 4. فی الحال کتنی دے لیں؟ 4. فلما کانت عند الخامسہ، جب وہ 5ویں گواہی کے پاس تھی، ان کے 5ویں گواہی دینے والی تھی، وقفوہا، لوگوں نے اسے روک لیا، کہا ٹھہر جاؤ، گواہی دینے، 5ویں گواہی دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ 5ویں گواہی تو بہت خطرناک ہے. اس میں کیا کہنا ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو. تو اس لیے صحابہ کرام نے اس عورت کو روک لیا، کہا ٹھہر جاؤ. وقالو، اور انہوں نے کہا، ان کے وارننگ دی، انہا موجبہ، کہ یہ گواہی جو ابھی دینے والی ہو یہ اللہ کے عذاب کو واجب کر دے گی، یہ اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا سبب بنے گی، تمہارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، سوچ لو. قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، فتلقت، تو وہ عورت جھجکی. جب اسے خبردار کیا گیا، وارننگ دی گئی، اللہ سے ڈرایا گیا، تو وہ تھوڑا سا جھجکی. ونکست، اور تھوڑا سا پیچھے ہٹی. حتی ظننا انہا ترجع،
یہاں تک کہ ہم نے گمان کر لیا کہ یہ اپنے موقف سے رجوع کر لے گی، یہ اپنے موقف سے کیا کر لے گی؟ رجوع کر لے گی، یعنی کہ مان لے گی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں یہ 5ویں گواہی نہیں دے سکتی۔ لیکن ہوا کیا؟ ثم قالت، پھر اس عورت نے کہا، لا افضح قومی سائر اليوم، میں ساری زندگی کے لیے اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ یعنی کہ دیکھیں، قوم کی وجہ سے، قبیلے اور برادری کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی اور سب بہن بھائیوں کو نصیحت کروں گا، فیملی کی خاطر، برادری کی خاطر رب کو ناراض نہ کریں۔ اب یہ عورت قریب تھا کہ حق بات کا اعتراف کر لے، لیکن کیا کہتی ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ فمضت، تو وہ اس نے لیان کا عمل جاری رکھا۔ فمضت، اس نے عمل جاری رکھا، گواہیاں دینے کا عمل جاری رکھا، 5ویں بار بھی گواہی دے دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابصروہا، اس کو دیکھتے رہو۔ کس کو؟ اس عورت کو۔ فإن جاءت به اکحل العینین، اگر یہ ایسا بچہ جنم دے، اگر یہ ایسا بچہ لے کر آئے جو کالی آنکھوں والا ہو، سابغ الالیتین، موٹے سرینوں والا ہو، خدلج الساقین، بڑی پنڈلیوں والا ہو، فربا پنڈلیوں والا ہو، فہو لشریک ابن سہما، تو وہ بچہ شریک بن سہما کا ہوگا۔ یعنی کہ پھر یہ عورت کیا ہوگی؟ جھوٹی ہوگی۔ فجاءت به کذالک، تو وہ ایسا بچہ ہی لے کر آئی، اس نے ایسا ہی بچہ جنم دیا جیسا اللہ کے رسول نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ یہ عورت جھوٹ کہہ رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ بچہ اس قسم کا جنم دے گی۔ تو اس لیے آپ نے پہلے ہی صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ اگر اس کا بچہ کالی آنکھوں والا ہوا، موٹے موٹے سرینوں والا ہوا، بڑی بڑی پنڈوں والا ہوا، تو وہ شریک بن سہما کا ہوگا۔ فجاءت به کذالک، تو وہ اسی طرح کا بچہ لے کر آئی، ایسا ہی بچہ اس نے جنم دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لولا ما مضى من کتاب اللہ، اگر وہ نہ ہوتا جو اللہ کی کتاب میں سے گزر چکا، یعنی کہ اگر لیان کی آیات نہ ہوتی اور لیان کی آیات کے مطابق ان دونوں نے قسمیں نہ اٹھائی ہوتیں، 5 بار گواہیاں نہ دی ہوتیں، تو لکان لی ولہا شان، تو میری اور اس عورت کی ایک شان ہوتی، میرا اور اس عورت کا ایک معاملہ ہوتا، یعنی کہ دنیا دیکھتی کہ میں اس کو کیسے سزا دیتا ہوں۔ لیکن آپ نے سزا، حالانکہ بچہ ویسے ہی پیدا ہوا جیسا آپ نے بتا دیا تھا، اس کے باوجود سزا نہیں دی گئی۔ اسے کہتے ہیں قرآن کے حکم پہ صحیح معنوں میں عمل کرنا۔ جب انہوں نے قرآن کے مطابق گواہیاں دے ڈالی، قسمیں اٹھا لیں، اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اب دوبارہ نئے سرے سے کیس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ، جو کچھ اللہ کی کتاب میں سے نازل ہوا ہے وہ گزر نہ چکا ہوتا، تو میری اور اس عورت کی ایک شان ہوتی، میرا اور اس عورت کا ایک بڑا معاملہ ہوتا، یعنی کہ میں اس کو سنسار کرتا، اس کے اوپر حد قائم کرتا۔ تو یہ ہے لیان کا طریقہ، اور اس طریقے کے ذریعے اسلام نے خاوند بیوی کے لیے ایک اچھا راستہ نکالا ہے کہ دونوں جدا ہو جائیں لیان کرنے کے بعد، اور اب ان کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں سہولت ہے مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، کیونکہ ان کو اب زبردستی ایک ساتھ رکھنا یہ ان پہ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ آپس میں لڑتے رہیں گے، پٹائی ہوتی رہے گی،
ظلم ہوتا رہے گا، اس لیے لعان کا طریقہ نکالا گیا۔ مرد کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہی تھی، اور عورت کے لیے بھی اسی میں بہتری ہے، کیونکہ اب وہ اگر اس آدمی کے گھر میں رہے گی تو مار کھاتی رہے گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسری فصل کی طرف۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، الایلاء۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ ایلاء کے بارے میں۔ الایلاء یہ مصدر ہے آلا یعلی کا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم اٹھانا، یعنی کہ اس بات کی قسم اٹھانا کہ میں اپنی وائف کے پاس نہیں جاؤں گا، اس بات کی قسم اٹھا لینا کہ میں اپنی وائف سے تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس بارے میں قرآن حکیم میں تعلیمات دی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ وہ لوگ جو قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، ان کا انتظار 4 مہینے تک کیا جائے گا۔ اگر 4 مہینے میں اپنی بیگم سے رجوع کر لیں، اس سے تعلق قائم کر لیں تو اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ رب العزت خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ حدیث نمبر 1065 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف لا يدخل على بعض اہلہ شہرا۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیویوں میں سے کچھ کے پاس نہیں جائیں گے۔ کب تک؟ 1 مہینہ تک۔ آپ نے قسم اٹھا لی کہ 1 مہینہ اپنی بیویوں میں سے چند ایک کے پاس آپ نہیں جائیں گے۔ یہ چند ایک کون تھیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تھیں جن کے کہنے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کے بارے میں قسم اٹھا لی تھی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ تھیں جن کے کہنے پہ آپ نے ماریہ قبطیہ جو لونڈی تھیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ بہرحال آپ نے اپنی چند بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لی، اور یہ قسم کتنے عرصے کے لیے تھی؟ 1 مہینے کے لیے۔ اتفاق سے انہی دنوں میں آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی، آپ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، تو آپ اپنے گھر کے بالا خانے میں منتقل ہو گئے۔ نچلے گھر میں نہیں بلکہ گھر کے اوپر منتقل ہو گئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالا خانہ، ان کے اوپر کے کمرے میں آپ شفٹ ہو گئے۔ اور چونکہ موچ آئی ہوئی تھی تو مسجد میں آنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، تو 1 مہینہ آپ ادھر ہی رہے اور پھر کسی بھی بیوی کے پاس نہیں گئے۔ ورنہ ایلا جو تھا وہ سب بیویوں کے لیے نہیں تھا۔ جو آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اس میں سب بیویاں داخل نہیں تھیں، لیکن کئی بیویاں اس میں داخل تھیں، تو یہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ایلا کے لیے اللہ نے مہلت کتنی دی ہے؟ 4 مہینے۔
4 مہینے سے زیادہ الا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے یہ الا کیا ہے 5 مہینے کا کہ میں 5 مہینے تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو 4 مہینے مکمل ہونے پہ مسلمان جج اسے عدالت میں طلب کرے گا اور اسے کہے گا کہ یا اپنی قسم توڑو، قسم کا کفارہ ادا کرو اور اپنی بیگم سے تعلق قائم کرو، یا پھر اس کو طلاق دو، یا پھر اس کو کیا کرو، طلاق دو۔ اور اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے مثال کے طور پہ 3 مہینے کی، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ 3 مہینے سے پہلے ہی بیگم سے تعلق قائم کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا کرے گا، قسم کا کفارہ ادا کرے گا، کیونکہ قسم توڑ دی ہے۔ قسم اٹھائی تھی 3 مہینے کی اور 2 مہینے کے بعد بیگم سے تعلق قائم کر لیا ہے، 1 مہینے کے بعد تعلق قائم کر لیا ہے، تو کیا کرے گا، پھر قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ 3 مہینے مکمل کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مکمل کرے اور 3 مہینوں کے بعد بیگم سے رجوع کرے اور تعلق قائم کرے۔ لیکن اگر وہ 4 مہینے بھی مکمل کر لیتا ہے، بعد میں بھی تعلق قائم نہیں کرتا، تو پھر جج اس کو طلب کرے گا اور اسے مجبور کرے گا، کہے گا کہ یا تو بیگم سے تعلق قائم کرو اور یا پھر اس کو طلاق دے دو۔ اس کو لٹکائے رکھنا اور پریشان کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا میری اس گفتگو میں کہ 4 مہینے کے بعد طلاق خود بخود نہیں ہوگی، بلکہ قاضی اپنی عدالت میں طلب کرے گا اور طلاق دینے پہ مجبور کرے گا، کہے گا یا تعلق قائم کرو بیگم سے یا طلاق دے دو۔ تو ہم حدیث پڑھتے ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی۔ کیا قسم اٹھائی؟ کہ لا يدخل على بعض اہلہ، کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کچھ کے پاس نہیں جائیں گے۔ کب تک؟ 1 مہینے کے لیے۔ فلما مضى 29 يوما غدا علیہن او راحا، جب 29 دن پورے ہو گئے تو آپ صبح علیہن ان کے پاس پہنچ گیا۔ کن کے پاس؟ بیویوں کے پاس۔ او راحا، یا پچھلے ٹائم، ان کے دن کے ابتدائی حصے میں یا دن کے پچھلے حصے میں اپنی بیویوں کے پاس پہنچ گئے، لیکن دن کتنے ہوئے ابھی؟ 29 دن۔ فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، حلفت اللہ تدخل علیہن شہرا، آپ نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ آپ 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جائیں گے، یعنی کہ ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، آدھا دن رہتا ہے، 1 دن یا آدھا دن رہتا ہے۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الشہر یکون 29 یوما، کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ عربی مہینے یا 30 دن کے ہوتے ہیں یا 29 دنوں کے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ مہینہ 29 دن کا ہے، تو میرا مہینہ مکمل ہو گیا ہے، میرا مہینہ کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے جی الایلا۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، اعلی من نسائہ شہرا، آپ نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا الا کیا تھا۔ آپ نے اپنی بیویوں سے الا کیا تھا کتنے عرصے کا؟ 1 مہینے کا۔ یعنی کہ جو ابھی روایت ہم نے پڑھی تھی اس میں آیا تھا کہ آپ نے قسم اٹھا لی تھی کہ لیکن لفظ الا نہیں آیا تھا، تو اس دوسری روایت میں صاف صاف آ گیا اعلی، کہ آپ نے الا کیا تھا، قسم اٹھا لی تھی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، شہرن 1 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد روایت نمبر
1066 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن نافع، روایت ہے نافع سے جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یقول فی الایلاء الذی سمی اللہ، کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے اس الہ کے بارے میں جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہاں تذکرہ کیا؟ سورہ بقرہ میں۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 226 اور 227، 226 227۔ تو اس الہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے لا یحل لأحد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، بعد الاجل، اس مدت کے بعد۔ کس مدت کے بعد؟ 4 مہینے کی مدت کے بعد۔ 4 مہینے کی مدت کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہے، الا ان یمسک بالمعروف، مگر یہ کہ وہ قاعدے کے مطابق معروف طریقے سے اپنی بیگم کو روک لے، اپنے گھر میں رکھ لے، اسے بیوی کے طور پہ اپنا لے، او یا عظیم الطلاق، یا پھر طلاق دے دے۔ 4 مہینوں کے بعد یہ بائیکاٹ نہیں چلے گا۔ آپ کیا کریں؟ یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے رکھیں، سلو کریں اس کے ساتھ، رجوع کریں اس کے ساتھ، الا ان یمسک بالمعروف، مگر یہ کہ بیوی کو روک لے بالمعروف، ہی معروف طریقے سے، قاعدے قانون کے مطابق، او یا عظیم الطلاق، یا پھر طلاق دے، کما امر اللہ، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے کہاں حکم دیا ہے؟ بتا چکا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 227 اور 226 میں۔ علماء کرام میں اختلاف ہے کہ 4 مہینوں کے بعد طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، یا قاضی جو ہے وہ ایسے آدمی کو عدالت میں طلب کرے گا اور اسے مجبور کرے گا کہ طلاق دو۔ تو میں نے کیا بتایا تھا؟ صحیح بات یہ ہے کہ طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی، قاضی کے طلاق دلوانے سے طلاق واقع ہوگی۔ تو اس بارے میں ایک روایت ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 5291۔ اس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جو صحابی ہیں، جناب عمر فاروق کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں اذا مضت 4 اشہر، جب 4 مہینے گزر جائیں تو ایسے آدمی کو روک لیا جائے گا، حتی یطلق، یہاں تک کہ وہ طلاق دے، ولا یقع علیہ الطلاق حتی یطلق، اور جب تک وہ طلاق نہیں دے گا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور امام بخاری کہتے ہیں یہی قول نقل کیا جاتا ہے جناب عثمان بن عفان سے، جناب علی بن ابو طالب سے، جناب ابو درداء سے، اور سیدہ عائشہ سے، اور دیگر کئی ایک صحابہ کرام سے۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی کتاب کی طرف۔ مقصد کون سا ہے؟ وہ بھی چوتھا، اور کتاب کون سی ہے؟ چوتھی، احکام المولود۔ اس چوتھی کتاب میں کیا ہوگا؟ بچے کے احکام، جو نیا بچہ آیا ہے اس کے احکام کیا ہیں، اور اس میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان میں سے پہلی فصل ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الفصل الاول النسب۔ پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ نسب کے بارے میں، حسب و نسب، اس کے بارے میں۔ تو اس میں پہلا باب ہے، باب اذا عرض بنفی الولد، جب کوئی بچے کے انکار کے بارے میں اشارہ دے، یعنی کہ ایسے اشارے دے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اس کو اپنا بیٹا نہیں سمجھتا، لیکن اشارہ ہی دیں گے، کیونکہ واضح طور پہ کہیں گے تو پھر تو عدالتی کیس بن جائے گا۔ تو اس لیے کیا باب بندہ ہے؟ باب اذا عرض بنفی الولد، جب کوئی بچے کے انکار کے بارے میں کیا کرے؟ اشارہ دے۔
حدیث 1067 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ ان اعرابیا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فقالت، اس نے کہا، ان امرأتی ولدت غلاما اسود، یقیناً میری وائف نے ایک غلام، ایک سیاہ بچہ جنم دیا ہے. میری وائف نے ایک سیاہ بچہ جنم دیا ہے. کہنا چاہتا ہے کہ میں تو سفید ہوں، تو یہ سیاہ بچہ، کالے رنگ کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ واضح طور پہ بیوی پہ تہمت لگا رہا ہے یا اشارے دے رہا ہے؟ اشارے دے رہا ہے. کہتا ہے میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنم دیا ہے. وَإِنِّي أَنكَرْتُهُ، اور میں نے اس کا انکار کیا ہے. علماء کرام یہاں پہ لکھتے ہیں یہ انکار، اس سے مراد ہے دل کا انکار، یعنی کہ دل میرا نہیں مان رہا کہ میرا بچہ ہے. کیونکہ اگر زبان سے انکار کرے گا پھر تو وہ اس کے اوپر حد قائم ہوگی. وَإِنِّي أَنكَرْتُهُ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، هل لك من ابل، کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ قال نعم، کہنے لگا بالکل میرے اونٹ ہیں. قال فما الوانها، آپ نے کہا ان کے رنگ کیا ہیں؟ تمہارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ قال حمر، میرے اونٹ سرخ رنگ کے ہیں. قال هل فيها من اورق، آپ نے پوچھا کیا ان میں کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو اورق ہو؟ اورق سے مراد ہے بھورے رنگ کا، خاکی رنگ کا. امام اصمعی اورق لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام اصمعی کہتے ہیں اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے کہ وہ اونٹ جس کے رنگ میں سفیدی ہو اور یہ سفیدی سیاہی کی طرف مائل ہو. تو آپ نے پوچھا کہ اورق اونٹ ہیں تمہارے پاس؟ قال ان فیہا لبرقا، تو کہنے لگا یقیناً ان اونٹوں میں بھورے رنگ کے اونٹ بھی ہیں. عام اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ سرخ رنگ کے. تو کہہ رہا ہے ان میں بھورے رنگ کے اونٹ بھی ہیں. قال فأنا ترى ذلك جاءها، تو کہاں سے تمہاری رائے ہے، تمہارا خیال ہے کہ جاءها، یہ رنگ ان کے پاس آ گیا ہے؟ تمہارے اونٹ ہیں سرخ رنگ کے، درمیان میں یہ بھورے رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ رنگ کہاں سے آیا بتاؤ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، عرق نزعها، کسی رگ نے ان کو کھینچ لیا ہے. کیا مطلب رگ نے؟ یعنی کہ اگر پیچھے چلے جائیں تو شاید میرے اونٹوں کا میں جو اوپر کے اونٹ ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے ان کا، یعنی کہ اونٹوں کا کوئی بھاپ وغیرہ کوئی ایسا ہے جس کا رنگ کیا رہا ہوگا؟ برا رہا ہوگا. تو یہ اونٹ شاید اس پہ چلے گئے. تو کیا فرمایا؟ عرق نزعها، شاید کسی رگ نے ان کو کھینچ لیا ہے. قال ولعل هذا عرق نزعه، اور شاید کہ یہ کیا، یہ تمہارا بچہ کالے رنگ کا جس کے انکار کے بارے میں اشارے دے رہے ہو، شاید کہ یہ جو ہے عرق نزعه، کسی رگ نے اس کو کھینچ لیا ہے. ہو سکتا ہے تمہارا کوئی دادا پردادا اوپر جا کے کوئی ایسا رہا ہو جس پہ یہ بچہ چلا گیا ہو. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حکیم حکمت والے ہیں، کیسے مثال دے کے اس کے دل سے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ علم کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے. جس کے پاس علم نہیں ہوگا
وہ اپنی بیوی پہ شک و شبہ کرتا رہے گا بغیر کسی وجہ کے. اب دیکھیں یہ صحابی جو تھے یہ اپنی بیوی پہ شک کر رہے تھے، لیکن آپ نے علم دیا، آپ نے مثالیں دیں تو اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گیا. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ، اور آپ نے اس کو اس سے انکار کرنے کی رخصت نہیں دی. آپ نے لیان کرنے کا راستہ نہیں دیا. لیان کہاں پہ ہوا ہے؟ جہاں پہ وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ لیان. اور یہاں پہ لیان کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بس ایک شک ہے. تو آپ نے شک کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، شک کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی. اور عقل مند انسانوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے. ان کے پاس جب کیس آئے کسی فیملی کا، کوئی لڑکا آپ سے بات کرے اپنی بیوی کے بارے میں، شکوک و شبہات کا اظہار کرے، یا کوئی لڑکی آپ کے پاس آتی ہے اور اپنے خاوند کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہے، تو آپ اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں، اس کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد باب نمبر 2، باب الولد للفراش. بچہ کس کا ہوتا ہے؟ صاحب فراش کا. فراش کس کو کہتے ہیں؟ بستر کو. یعنی کہ بچہ کس کا ہوگا؟ صاحب بستر کا ہوگا. یعنی کہ اگر کسی کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بچہ خاوند کی طرف منسوب ہوگا، کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہوگا. ہاں اگر خاوند کو پسند نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بچہ میرا نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر لیان کرے. پھر کیا کرے؟ لیان کرے، ثابت کرے کہ میرا یہ بچہ نہیں ہے. اور اس میں وہ بھی آ جائے گی، لونڈی کا مالک بھی آ جائے گا. کسی لونڈی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو کس کی طرف منسوب ہوگا؟ لونڈی کے مالک کی طرف. الا یہ کہ مالک نے لونڈی کا کسی اور جگہ نکاح کیا ہوا ہو تو پھر وہ مالک کی طرف منسوب نہیں ہوگا. تو الولد للفراش، بچہ کس کا ہوگا؟ صاحب فراش کا. حدیث 1068 1068 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الولد للفراش، بچہ کس کا ہوگا؟ صاحب فراش کا. وللعاہر الحجر، عاہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زانی، بدکار. اور زانی کے لیے کیا ہے؟ پتھر ہیں. زانی کے لیے کیا ہے؟ پتھر ہیں. یعنی کہ اگر کوئی شادی شدہ لڑکی ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہ کس کا قرار پائے گا؟ اس کے خاوند کا. اور اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو کیا پڑیں گے؟ پتھر پڑیں گے. یعنی کہ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے گا. یہ ہے الحجر کا ایک معنی. دوسرا معنی الحجر کا ہو سکتا ہے محرومیت، محرومی، کہ زنا کرنے والے کے ہاتھ میں محرومی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، اس کو اولاد نہیں ملے گی. اولاد کس کی کہلائے گی؟ صاحب بستر کی، صاحب فراش کی. تو وہ اگر کہے کہ جی میرا بچہ ہے تو اس کو پھر کیا پڑیں گے؟ پتھر پڑیں گے، سنسار کیا جائے گا. یا پھر آپ مانا کیا کریں الحجر کا؟ محرومیت کا، یعنی کہ اس کو بچہ نہیں ملے گا، بچے سے وہ محروم ہی رہے گا. اور یہ زمانے جاہلیت میں بہت بڑا مسئلہ تھا. جب لونڈیوں سے غلط تعلق قائم کرنا کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، تو ہوا یہ کہ جناب سعد بن ابو وقاص کے بھائی عتبہ وہ فوت ہونے لگے، تو انہوں نے وصیت کی اپنے بھائی سعد کو کہ جو زمع کی لونڈی ہے، کس کی لونڈی؟ زمع کی لونڈی، اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرا بچہ ہے، تو اس کو اپنے کنٹرول میں لے لینا. لونڈی زمع کی، اور عتبہ کہتے ہیں بچہ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا.
تو جب جناب سعد بن ابی وقاص مدینہ سے مکہ گئے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں کیس لے کر گئے کہ یہ جو زما کی لونڈی ہے اس کے ہاں جو بچہ ہے وہ میرا بھتیجا بنتا ہے، میرے بھائی نے فوت ہونے سے پہلے بتایا تھا، وصیت کی تھی۔ دوسری جانب زما کا بیٹا عبد، زما کا بیٹا وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تم لوگوں کا بچہ نہیں ہے، یہ تو میرے باپ کا بیٹا ہے، میرا کیا لگتا ہے میرا بھائی ہے، باپ کے لحاظ سے میرا بھائی ہے، ہم تو یہ بچہ آپ لوگوں کو نہیں دیں گے۔ تو یہ کیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو تب آپ نے کہا تھا الولد للفراش، بچہ کس کا؟ صاحب فراش کا۔ تو لونڈی پھر کس کی تھی؟ زما کی۔ تو بچہ کس کا قرار پائے گا؟ زما کا قرار پائے گا۔ اور عتبہ کے وارثوں کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ عتبہ خود تو فوت ہو چکا، عتبہ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ محرومی۔ اور یا پھر معنی کیا جا سکتا ہے کہ پھر زنا کرنے والے کو کیا ہوگا؟ پتھر پڑیں گے، یعنی کہ بچہ نہیں ملے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو بچہ تھا اس کی شکل و شباہت ملتی تھی کس کے ساتھ؟ عتبہ کے ساتھ۔ قانونی لحاظ سے وہ بچہ کن کا قرار پاتا ہے؟ زما کا، کیونکہ اصول کیا ہے؟ جس کا بستر اسی کا بیٹا۔ لیکن شکل و شباہت کیا بتا رہی ہے؟ کہ یہ عتبہ کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے فیصلہ وہ کیا جو قاعدے اور ضابطے کے مطابق تھا، لیکن ساتھ ہی آپ نے اپنی وائف سے کہا تھا، کس سے؟ سودا بنت زما سے۔ کس سے؟ سودا بنت زما، یعنی کہ آپ کی وائف جو سودا ہیں، یعنی کہ یہ سودا جو ہے یہ زما کی بیٹی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ سودا کا بھی کیا لگتا ہے؟ بھائی لگتا ہے۔ سودا کا کیا لگتا ہے؟ بھائی۔ دوسرے لفظوں میں نبی علیہ السلام کا سالہ۔ لیکن باوجود اس کے کہ آپ نے بچہ زما لوگوں کے حوالے کیا، زما کے بیٹے عبد کے حوالے کیا، ٹھیک ہے جی تمہارا بھائی ہے، لے لو اپنے پاس رکھو، لیکن شکل و شباہت عتبہ کے ساتھ ملتی تھی، تو آپ نے سودا سے کہا کہ تو نے اسے پردہ کرنا ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ احتجبی منہ، اسے پردہ کرنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان معاملات میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اصول جی، الولد للفراش۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور خاوند کہتا ہے میرا بچہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لیان ہوگا۔ اگر لیان نہیں کرتے تو بیٹا آپ کی طرف منسوب ہوگا، اگر لیان کر لیں گے تو پھر بچہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ اپنی ماں کی طرف۔ باب نمبر 3، باب القائف۔ یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ قیافہ شناس کے بارے میں، کھوجی کے بارے میں۔ کھوجی سمجھتے ہیں نا؟ یعنی کہ جو پاؤں کے نشانات دیکھ کر کئی چیزیں تلاش کر لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ چور کدھر گیا ہے، اس گھر میں چوری ہوئی ہے، چور کدھر سے آئے تھے، کدھر گئے تھے؟ تو پرانے زمانے میں قیافہ شناس ہوا کرتے تھے، وہ پاؤں کے نشانات زمین پہ دیکھتے اور ان کے ذریعے پہچان لیتے تھے کہ چور کون ہے، اور یہ بھی دیکھ لیتے تھے پاؤں کے نشانات سے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا خون ہے، یہ کس کا رشتہ دار ہے۔ ان کو کھوجی بھی کہا جاتا ہے، قیافہ شناس بھی۔ تو یہ اس بارے میں باب ہے، باب القائف۔ حدیث نمبر 1069 قاف۔ اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت، وہ کہتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی مسرورا،
کہ یقیناً نبی علیہ السلام میرے پاس آئے اس حال میں کہ آپ نہایت خوش تھے. تبرق اساریر وجہہ، آپ کے چہرے کے خطوط چمک رہے تھے. چہرے کے خطوط کیا تھے؟ چمک رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، الم ترئی، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ کو. کہہ رہے ہیں کیا تو نے دیکھا نہیں ان مجززا نظر آنفا الى زید بن حارثہ و اسامہ بن زید، کہ بے شک مجزز نے، مجزز کون ہے؟ اس کا تعلق بنو مدلج سے ہے. تو مجزز المدلجی یہ قیافہ شناس ہے، یہ کھوجی ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ مجزز. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو نے دیکھا نہیں کہ مجزز المدلجی نے ابھی ابھی دیکھا ہے زید بن حارثہ کی طرف اور اسامہ بن زید کی طرف. اصل میں پہلے نمبر پہ زید بن حارثہ کون ہے؟ آپ کے منہ بولے بیٹے. یہ کہاں سے آئے؟ یہ بنیادی طور پہ غلام نہیں تھے، ایک آزاد فیملی کے آزاد بیٹے تھے، لیکن کسی نے ان کو پکڑا، اغوا کیا اور مکہ میں آ کے عکاظ کی منڈی میں بطور غلام بیچ ڈالا. خریدا کس نے؟ حکیم بن حزام نے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھوپھی جناب خدیجہ، سیدہ خدیجہ، ان کو یہ غلام بطور گفٹ دے دیا کہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ کب کی باتیں ہیں؟ زمانہ جاہلیت کی، جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تب کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جب نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ سے، تو انہوں نے یہ غلام بطور گفٹ کس کو دے دیا؟ نبی علیہ السلام کو، آپ کو دے دیا. آپ علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. لوگ کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد. اور آپ نے ان کی شادی ام ایمن سے کی. ام ایمن سے بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا اسامہ بن زید. بعد میں آپ نے زید کی شادی کی تھی کس سے؟ زینب بنت جاش سے. اور زینب بنت جاش کون ہے؟ وہ آپ کی رشتہ دار قریشی خاتون. تو زید بن حارثہ اور زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا، آپس میں بن نہیں سکی، تو زید نے ان کو طلاق دے دی. اور زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، سورہ احزاب 22واں سپارہ. تو یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے. جناب عمر کا نام قرآن میں نہیں ملے گا، جناب ابوبکر کا نام نہیں ملے گا، جناب عثمان کا نہیں ملے گا، جناب علی کا نہیں ملے گا، عشرہ مبشرہ کا نہیں ملے گا. ملے گا تو جناب زید کا ملے گا. تو یہ ہیں زید بن حارثہ. تو جب انہوں نے پھر طلاق دے دی زینب بنت جاش کو، تو پھر آپ علیہ السلام کا نکاح زینب بنت جاش سے کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. آسمانوں کے اوپر سے وہ نکاح ہوا. تو یہ زید بن حارثہ سفید رنگ کے، اسامہ بن زید کالے رنگ کے، کیونکہ ام ایمن جو ان کی ماں تھی وہ سیاہ رنگ کی تھی. لوگ باتیں کرتے، شک و شبہ کا اظہار کرتے کہ جیسے اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے نہ ہوں. شریعت کے اصولوں کے مطابق اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ کس کے بستر پہ پیدا ہوئے ہیں؟ زید بن حارثہ کے بستر پہ. تو قانونی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نسب ثابت ہے. لیکن بہرحال لوگ کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ دونوں لیٹے ہوئے تھے، ایک چادر لے کے باپ بیٹا لیٹے ہوئے تھے، ایک سفید رنگ کا، باپ سفید رنگ کے اور بیٹے کالے رنگ کے، پاؤں دونوں کے ننگے تھے. تو وہ مجزز المدلجی جو قیافہ شناس ہے، کھوجی ہے، وہ ان کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ جو پاؤں ہیں ان میں سے بعض سے ہیں.
یعنی کہ کچھ پاؤں دوسرے پاؤں کا حصہ ہے، خون ایک ہے، یہ باپ بیٹے کے پاؤں لگتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتیں سن کے بڑے خوش ہوئے، کیونکہ آپ کو زید بن حارثہ سے بھی بڑا پیار تھا اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید سے بھی بڑا پیار تھا۔ تو شرعی اور قانونی لحاظ سے تو پہلے ہی باپ بیٹا تھے، اوپر سے مزید تائید ہو گئی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نسب ثابت ہوگا قیافہ شناسی کے ذریعے، کھوجیوں کے ذریعے، ایسی بات نہیں ہے۔ نسب ثابت ہوگا شریعت کے اصولوں کے مطابق، جیسا کہ آپ نے اصول بتا دیا کہ جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوا ہے بچہ اسی کا ہے۔ لیکن کھوجیوں کے ذریعے اگر شریعت کے اصول کی تائید ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ تائید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آج کی سائنس نبی علیہ السلام کی حدیث کی تائید کرتی ہے تو ہمیں خوشی ہے، تائید نہ کرے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سچے، یہ جھوٹے۔ تو کیا ہے؟ اور یہی معاملہ کس کا ہے؟ ڈی این اے کا، یعنی کہ اس کے ذریعے آپ درست بات تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کے کسی گھر میں فتنہ ڈالنا کہ جناب یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ڈی این اے نہیں ملتا۔ بھائی اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، بات ختم۔ ہاں اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ تھا تو ڈی این اے کے ذریعے درست بات تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ جج صرف اس کے ذریعے فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان چیزوں کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جج کے پاس رپورٹ آئے گی، کون بھیجے گا؟ جو لیبارٹری کے لوگ ہیں، انہوں نے پیسے لے کے ڈی این اے ٹیسٹ تبدیل کر دیا ہو تو ہمیں کیا پتا؟ مشینری بھی غلطی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے۔ ہاں یہ فیصلہ کرنے میں یہ چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں، جیسے یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول خوش ہوئے ہیں۔ تو اب وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ داخلہ، آپ داخل ہوئے، آپ آئے کس کے پاس؟ سیدہ عائشہ کے پاس۔ فرآ اسامۃ و زیدن، تو آپ نے جناب اسامہ کو دیکھا معذرت کے ساتھ۔ داخلہ کون داخل ہوا؟ وہ قیافہ شناس داخل ہوا۔ فرآت، اس نے دیکھا اسامہ کو اور زید کو رضی اللہ تعالی عنہما، وعلیہما قطیفہ، جبکہ ان دونوں پہ کیا تھی؟ ایک چادر تھی۔ قد غطیا رؤوسہما، اس چادر نے ان دونوں کے سر کو ڈھانک رکھا تھا۔ وبدت اقدامہما، اور ان دونوں کے پاؤں ننگے تھے۔ فقال، تو اس قیافہ شناس نے کہا، ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یقیناً یہ پاؤں بعض میں سے ہیں، یعنی کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کا حصہ ہے، خون دونوں کا ایک ہے، دونوں کی نسل ایک ہے۔ وفی روایت لہما، اور بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ فسر بذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ وَأَعْجَبَهُ، اور یہ بات آپ کو بڑی پسند آئی۔ فَأَخْبَرَ بِهِ عائشہ، تو آپ نے یہ بات سیدہ عائشہ کو بھی بتائی۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا، کہ یہ مجزز جو تھا یہ قیافہ شناس تھا، یہ کھوجی تھا۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب من ادعا لغیر ابیہ، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ قرار دے۔ تو اس میں وہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں جو کسی کا بچہ لے کر پالتے ہیں اور اس بچے کو اپنی ولدیت دیتے ہیں، بچے کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس حدیث کو دھیان سے سنیں۔
تو فرمایا باب من ادعا لغیر ابیہ، باب ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ حدیث نمبر 1070 1070 قاف۔ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے، وہو یعلمہ، جبکہ وہ اس بات کو جانتا ہو، کس بات کو؟ کہ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے جبکہ اس بات کو جانتا ہو کہ یہ باپ نہیں ہے بلکہ باپ کے علاوہ کوئی اور ہے، تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی آدمی ایسا کام نہیں کرے گا الا کفرا، مگر وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے کفر اکبر، بڑا کفر، جس کی وجہ سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس کفر سے مراد بڑا کفر ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس سے مراد چھوٹا کفر ہے، ناشکری کرنا۔ تو اگر ہم یہاں پہ کفر سے مراد بڑا کفر لیتے ہیں تو پھر یہ چیز کفر کیسے ہو گئی بھائی؟ تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا، اگر ہم کفر سے کون سا کفر مراد لیتے ہیں؟ بڑا کفر، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا انکار کرے، اسلام کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو ماننے سے انکار کر دینا، نبی علیہ السلام کی کسی ایک صحیح حدیث کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ اور اگر ہم اس سے مراد لیتے ہیں چھوٹا کفر، جس کا معنی کیا ہوگا؟ ناشکری، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرنا، یہ ناشکری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے، باپ کی نعمت کی ناشکری۔ اللہ نے آپ کو باپ دیا ہے، آپ اس حقیقی باپ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف کرتے ہیں، تو آپ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں لیس من رجل، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرے جبکہ وہ جانتا ہو الا کفرا، مگر وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، یا مگر وہ ناشکرا ہوگا۔ وَمَنِ ادَّعَا قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَب، اور یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کا منکر کیا ہے؟ جو کہے نماز واجب نہیں ہے وہ کافر ہے، جو کہے رمضان کے روزے واجب نہیں ہے وہ کافر ہے، جو کہے حج کرنا واجب نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ لیکن جو کہے حج واجب ہے اور پھر استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اسے ہم کہیں گے کہ یہ مجرم ہے، گنہگار ہے۔ جو رمضان کے روزے واجب مانتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ کافر ہونا اور چیز ہے۔ اور یہاں پہ کیا؟ وَمَنِ ادَّعَا قَوْمًا، اور جو کسی ایسی قوم کی طرف نسبت کرے لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَب، جن میں اس کا کوئی نسب نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ یعنی کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، ایسی حرکت کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا، پھر خبردار کر دوں، کسی کا بیٹا لے کر پالنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر نیت صاف ہے تو ثواب ملے گا۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے یا اولاد کم ہے، آپ کوئی یتیم بچہ لیتے ہیں، کسی فیملی سے بچہ لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں اس کی تربیت کروں گا، میں اس کو نماز پہ لگاؤں گا، میں اس کو دین سکھاؤں گا، دینی تعلیم دوں گا، یہ پوری زندگی دین کی تبلیغ کرے گا، دین پہ عمل کرے گا، نمازیں پڑھے گا، ثواب مجھے ملتا رہے گا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ اسے اپنا بیٹا قرار دیں، کس میں؟
آئیڈینٹی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، ڈاکومنٹس میں، کاغذات میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے نبی کو روک دیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو جن کو تم نے اپنی طرف منسوب کر رکھا ہے جبکہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ان کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرو۔ یہاں تک اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں ان کا باپ معلوم نہیں ہے تو بھئی پھر تمہارے بھائی ہیں، وہ بیٹے نہیں ہیں، کیا ہیں؟ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اس سے بھی پتا چلا کہ اپنی نسبت کسی ایسی برادری کی طرف کرنا جس کا آپ حصہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ کئی لوگ اپنے آپ کو منسوب کر دیتے ہیں کسی ایسی برادری، کسی ایسے قبیلے، کسی ایسی فیملی کی طرف جن کا معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے، جس کی لوگوں میں ایک عزت ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1071 1071 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن واصلہ بن الاسقع، روایت ہے جناب واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غیر ابی۔ الفرا فریہ کی جمع ہے۔ فریہ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، بہتان کو، تہمت کو۔ بہت بڑی تہمتوں میں سے ایک تہمت یہ ہے کہ انسان اپنی نسبت کرے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف۔ یہ بہت بڑی کیا ہے؟ تہمت ہے، بہت بڑا یہ جرم ہے، بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ او یوری عینہ ما لم ترا، دوسرے نمبر پہ بہت بڑے جھوٹ میں سے، بہت بڑی تہمتوں میں سے کیا ہے کہ وہ انسان دکھائے اپنی آنکھوں کو وہ جو اس نے دیکھا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ اللہ کے رسول نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ بڑے بڑے جھوٹوں میں سے چند ایک یہ ہیں، تو 3 جھوٹ بتائیں آپ نے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو باپ کے علاوہ، حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دینا کہ میرا وہ باپ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپنی آنکھ کو وہ دکھانا جو اس نے دیکھا نہیں ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ مجھے یہ خواب آیا جبکہ وہ خواب نہیں آیا۔ جو خواب نہیں آیا وہ آپ لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب آیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں کس کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہ دعوے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جس نے بھی شہرت حاصل کرنا ہوتی ہے، پیری مریدی کا کام کرنا ہوتا ہے، وہ اس کا آغاز اسی سے کرتا ہے، خواب سے۔ چند سال پہلے ایک صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ملک میں آئے ہیں اور مجھ سے جہاد کا ٹکٹ مانگ رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری رہائش کا بندوبست کرو۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب دعوے کثرت سے کیے جاتے ہیں شہرت کے لیے۔ تو یہ، اور جن کو لوگ پیر کہتے ہیں، ان میں سے حقیقی علماء اور اللہ سے ڈرنے والے کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو خود یا ان کے چاہنے والے غلط خواب ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ پیر صاحب نے یہ خواب دیکھا، پیر صاحب نے یہ خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول ملے تو آپ نے یہ بشارت دی، خواب میں خضر علیہ السلام ملے تو انہوں نے یہ بشارت دی، انہوں نے یہ وظیفہ دیا، انہوں نے یہ درود بتایا تھا۔ تو جب کہ آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے جو اس نے دیکھی نہیں، یعنی کہ کہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے جبکہ اس نے دیکھا نہیں۔ او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ بات کہے جو آپ نے نہیں کہی، یعنی کہ آپ کی طرف کوئی حدیث منسوب کر دے۔ مثال کے طور پہ یہ کہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے یہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے اوپر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے یہ کہنا کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر،
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جھوٹ ہے آپ کے اوپر، من گھڑت روایت ہے، آپ سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا یہ کہنا کہ جو حج کے لیے گیا، یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے لیے گیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی، یہ من گھڑت روایت بیان کر کے لوگوں کو آپ کی قبر کی طرف بہت زیادہ راغب کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو بھی مسلمان مدینہ میں آئے گا مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے تو وہ آپ کی قبر کی زیارت بھی کرے گا، وہاں پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھے گا۔ لیکن یہ من گھڑت روایتیں بیان کرنا، تو اس بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں حدیث کا ترجمہ آخر میں پھر کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہی درس کا اختتام ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں ان من اعظم الفراء، بے شک بڑے بڑے جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے، یا اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے جو اس نے دیکھی نہیں، یا اللہ پہ وہ بات کہے، یا اللہ کے رسول پہ وہ بات کہے جو آپ نے نہیں کہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کا علم ایسے ہی لیتے رہنے کی توفیق دے، اور آپ کی احادیث کی محبت دلوں میں داخل کر دے، انہیں سمجھنے کی توفیق دے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آپ سب لوگوں کا وقت دینا اللہ قبول فرمائے، آپ لوگوں کے وقت میں، آپ لوگوں کے رزق میں، اولاد میں، صحت میں اللہ برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔